الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کو دنیا میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور نہ ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جو بھی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں آئے، تو ایسا اعتقاد رکھنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے، مرتد ہے۔ بلکہ اگر کوئی اس بات میں شک بھی کرے تو اس پر بھی علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ بلکہ شک تو کیا، کوئی اگر ادنا سی احتمال کی وجہ سے، کوئی خفیف احتمال کی وجہ سے بھی اس کے اندر کچھ شک کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن پاک، احادیث رسول اللہ اور ائمہ امت کے اقوال سے استدلال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے دلائل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم کچھ دلائل آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ یہ تفسیر جلالین جو کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور بہت ہی معتبر کتاب ہے، علامہ عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی اور جلال الدین محمد بن احمد بن محلی، ان دونوں بزرگوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے اور بہت ہی معتبر یہ تفسیر ہے۔ اس میں جو ہے وہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب میں ایک آیت مبارکہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں لفظ آیا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی کہ سب سے آخری نبی ہے۔ اب یہاں پر جو صاحب تفسیر جلالین نے جو یہاں پر قرات بیان فرمائی ہے، دو قراتیں یہاں پر بیان فرمائی ہے، خاتم النبیین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ تو خاتم النبیین کا آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس کی یہ تفسیر کی ہے، فلا یکون لہ ابن رجل بعدہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی آدمی کا بیٹا فلا یکون لہ ابن رجل بعدہ یکون نبیا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی آدمی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک قرات یہ بیان فرمائی ہے وفی قراءۃ بفتح تا کے فتحے کے ساتھ، جو کہ مشہور و معروف قرات ہے، وخاتم النبیین۔ تو خاتم پیارے اسلامی بھائیوں یہ اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ کا صیغہ ہوتا ہے۔ اسم اعلیٰ کہتے ہیں کہ مطلب جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے، جیسے مضرب مارنے کا آلہ، منصر مدد کرنے کا آلہ، ویسے ہی ایک وزن آتا ہے اسم اعلیٰ کا خاتم فاعل کے وزن پر۔ تو یہاں پر وہی اسم اعلیٰ ہے خاتم النبیین، یعنی کہ بہی ختمو، جس کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ جو ہے ختم کیا گیا، نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ تو یہ نص قرآنی ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور نص قرآنی کا انکار کرنے والا جو کافر ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر شک بھی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ قال اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت نے کہا کہ لا نبی بعد نبینا، کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ومن قال بعد نبینا نبی، اور جس نے کہا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی۔
کیوں تکفیر کی جائیں گی؟ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ النَّصَّ، اس لیے کہ اس نے نص کا انکار کیا، نص قرآنی کا انکار کیا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِيهِ، اسی طریقے سے اس کی بھی تکفیر کی جائے گی جس نے اس نص قرآنی کے اندر شک کیا۔ تو نص قرآنی سے ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہے۔ آئیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشکات شریف ہے جو کہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے جمع کیا ہے۔ تو باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام پر 5 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، اور اسی میں سے یہ بھی بیان فرمایا وختم بالنبیون کہ نبیوں کا سلسلہ مجھی پر ختم کیا گیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ آخری نبی ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا نحوی اعتبار سے کہ دیکھیے جو لا ہے یہاں پر وہ لا ہے لا نفی جنس کا، اور جو لا ہوتا ہے لا نفی جنس کا جب وہ کسی چیز پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر جو نفی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری جنس کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ لا نبی، جیسے ہم کہیں لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، تو جتنے بھی آدمی کھڑے ہیں جتنے بھی آدمی موجود ہیں سب سے قیام کی، سب سے کھڑے ہونے کی نفی ہوگی۔ ایسے ہی لا نبی علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی آدمی ہیں جو بھی اس دنیا میں آئیں گے ان سے نبوت کی نفی ہو گئی، رسالت کی نفی ہو گئی کہ ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا۔ ایسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتاب ہے تلخیص المفتاح جو کہ محمد بن عبد الرحمن عمر قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، یہ علم بلاغت کے اندر ہے، درس نظامی میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اس سے ایک اور دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ لا کے بعد جو لفظ نبی ہے یہ مفرد، نبی کی جمع آتی ہے انبیاء، نبی کی جمع آتی ہے انبیاء۔ تو اب یہاں پر علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ استغراق المفرد اشمل بدلیل صحت لا رجال فی الدار، کہ جو مفرد کا استغراق ہوتا ہے وہ جمع کے استغراق سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ لا نفی جن سے جب کسی شے پر داخل ہوتی ہے تو اگر وہ لفظ جمع ہو تو وہاں پر جو نفی ہوتی ہے وہ مجموعے کی نفی ہوتی ہے، ہر فرد کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے لا رجال قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ 1-2 آدمی کھڑے ہو، لیکن جب لا رجلا، رجال یہ رجل کی جمع ہے اور رجل واحد ہے، جب کہا گیا لا رجل واحد لا رجل قائم تو یہاں پر ہر شخص سے کھڑے ہونے کی نفی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ ایک شخص کھڑا ہو 2 شخص کھڑا ہو، نہیں، بلکہ کوئی بھی شخص نہیں کھڑا ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لا کے بعد جو لفظ ہے وہ نبی کا لفظ ہے، اور جو نبی ہے وہ مفرد ہے، اور مفرد لفظ مفرد پر یہاں پہ لا نفی جن سے جب داخل ہوئی تو یہاں پر ہر فرد سے نفی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، چاہے وہ نبی ذلی ہو چاہے بروزی نبی ہو، جو بھی وہ منکرین کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں، ترمذی شریف کے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی میرے بعد کوئی رسول نہیں، ولا نبی بعدی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن الترمذی میں کتاب الرؤیا کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اقوال ائمہ بھی ملتے ہیں اس کے اندر، جیسے المعتقد المنتقد ایک کتاب ہے
اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يُنْكِرُهَا إِلَّا مَنْ لَا يَعْتَقِدُ نَبُوَّةً کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کا جو منکر وہی شخص ہوگا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتقاد نہ رکھے، اس لیے کہ اِن کَانَ مُصَدِّقًا بِنَبُوَّتِي، اس لیے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوتا تو جو بھی خبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اس کو وہ سچ مانتا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ منکر کہہ رہا ہے کہ آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، نبی آئیں گے، تو گویا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کو وہ سچ نہیں مان رہا ہے، تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی سچ نہیں مان رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے، دین جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر نئے نبی کی ضرورت کیا؟ اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تم میں سے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تم میں سے جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی زمانہ پائے تو ان کی مدد کرنے کے لیے، ان پر ایمان لانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ تو جو بھی رسول آئے، جو بھی نبی آئے، انہوں نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی۔ بتائیے کہ حضور سے کس کے لیے کہا گیا؟ حضور سے بھی یہ کہا گیا کہ کوئی اگر نبی آئے تو تم ان پر ایمان لانا، تم ان کی مدد کرنا؟ حضور سے تو نہیں کہا گیا، بلکہ حضور کے لیے کہا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے کہ سب کو انہی پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو قرآن پاک سے، حدیث رسول اللہ سے، اقوال ائمہ سے، عقلی نقلی دلائلوں سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا پیارے اسلامی بھائیوں کافر ہے۔ مگر اس دور میں کچھ ناخلف نامراد لوگ ایسے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ اس دور میں کیا عہد تابعین میں، اولیاء کرام کے زمانے میں، پچھلے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ وہ لوگ اس امت کے دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم رہنا ہے، اس عقیدے کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور کو آخری ماننا ایسے ہی لازم و ضروری ہے جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔